أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے صبح تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیا نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی نئے کسی نبی کو ماننے کی بات کرتا ہے، وہ پورے مسلمانوں کے عقیدے کے حساب سے کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے نکلا ہوا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بات چیت کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے لین دین رکھنا، وہ مر جائے تو اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہ کرنا، یہ ہم سب پر واجب اور فرض ہے. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی چوتھے رکوع کی تفسیر ہم کئی نشستوں سے سنتے آ رہے ہیں. اس رکوع کا بہت اہم پرپس اور مقصد میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا
کہ انسان کو اس کی عظمت یاد دلایا جائے۔ انسان اگر اپنی حقیقت سے ناواقف ہے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ پہلوان اسی وقت پہلوانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جب اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہو۔ آج دنیا کے اندر مسلمان اس لیے بھی ذلیل اور رسوا ہیں کہ اس کے پاس جو کتاب ہے، اس کے پیچھے جو طاقت ہے، وہ اس کو بھول بیٹھا ہے، وہ اس سے غافل ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے کہ میرے جیب میں جو پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ کسی دریا کے کنارے جا رہا تھا، راستے میں اسے عمدہ قسم کے چند پتھر نظر آئے، بلکہ سامنے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے چند پتھروں کو اٹھا لیا ان میں سے، اور جاتے ہوئے ایک ایک پتھر کو خوبصورت پتھر کا نظارہ کر رہا تھا، اور کسی پتھر کو ادھر پھینک رہا تھا، کسی پتھر کو ادھر پھینک رہا تھا، کسی پتھر سے اس کو مار رہا تھا، کسی پتھر سے اس کو حملہ کر رہا تھا۔ آخر میں اس کے پاس ایک پتھر بچ گیا، وہ اپنی بستی میں گیا، کسی سونار سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے وہ پتھر دیکھا تو کہا یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے، یہ تو ہیرے کی ایک قسم ہے، اس کی تو اتنے لاکھ روپے کی مالیت اس کی ہے۔ تو اسے اس وقت افسوس ہوا کہ اتنے سارے پتھر میرے پاس تھے، میں نے ان کو بیکار خرچ کر دیا۔ تو اسی طرح کی مثال مسلمانوں کی ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی شکل میں موجود ہیں۔ کائنات میں کسی انسان کی تاریخ، کسی انسان کی بایوگرافی ویسی نہیں لکھی گئی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ کے بعد سے لے کر آج تک امت کے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی بایوگرافی مختلف انداز سے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے جو دین ہمیں لا کر دیا تھا، اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو تہذیب ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ بالکل محفوظ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسلمانوں کو ان کی قدر نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ پوری دنیا کے عیسائی بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عیسائی علماء نے مل کر محنت کر کے، کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی تاریخ کو، آتھنٹک تاریخ کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ ان کا آخری رزلٹ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل لائف سے صرف ان کے پاس 40 دن کی ہسٹری مل پائی۔ صرف 40 دنوں کی ہسٹری پوری عیسائی طاقت لگ کر جمع کر پائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں، زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہوگا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو۔ ایک بھی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر کیسی زندگی، گھر کے باہر کیسی زندگی، لوگوں کے ساتھ کیسا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا، اپنوں کے ساتھ کیا تعلق، غیروں کے ساتھ کیا تعلق، دوستوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار فرماتے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کس قسم کا ہوا کرتا تھا، آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، اللہ اکبر، کون سی فیلڈ ایسی ہوگی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود نہ ہو۔ پولیٹکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ اکنامک سسٹم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے کھلے پرنسپلز موجود ہیں۔ سوشل سسٹم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا جسے معاشرت ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہر قسم کے فیلڈ میں آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھائیے، آپ اس میں انگلی رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ کون سا مذہب ایسا ہو سکتا ہے؟ کون سا مذہب ایسا ہو سکتا ہے؟ کون سا کلچر ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں اپنے پاس تعلیم موجود ہے؟
اللہ اکبر. یہ خوبصورت دین الاسلام صرف ہم مسلمانوں کو ملا ہوا ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ میرے جیب میں جو پتھر پڑا ہوا ہے یہ کروڑوں کی لاگت والا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہم اپنے کلچر کو سدھارنے کے لیے دوسروں کے راستے کو دیکھتے ہیں. یہی ہمارا مزاج ہے. چند نوجوان اٹھتے ہیں، انہیں جذبہ آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ تبدیلی مسلمانوں کے اندر لائیں، کچھ محنت کریں. اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو عیسائی مشنریز اس طرح کام کر رہی ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے. ہندوؤں میں RSS اس طرح کام کرتی ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے فالو کر کے کام کرنا چاہیے. میرے بھائیو، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کا معاملہ بالکل جدا بنایا ہے، بالکل جدا بنایا ہے. دنیا کی کسی قوم کے ساتھ مسلمانوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. مسلم قوم اسی وقت سر بلند ہوگی جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر 100% عمل کرنے والی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی آپشن نہیں، کوئی چوائس نہیں، کوئی طریقہ نہیں. آپ ایجوکیشن سسٹم میں ایمپاور کرنے کی کوشش کریں، الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اس سے مسلمان ترقی نہیں ہوں گے، اس سے اسلام کی سربلندی نہیں ہوگی. چند مسلمانوں کی ترقی ہوگی، چند ان لوگوں کی ترقی ہوگی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ پولیٹکس میں مسلمانوں کو امپاور کرنا چاہیں، چند مسلمانوں کی ترقی اس سے ہو سکتی ہے، اسلام کی ترقی نہیں ہو سکتی. اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا. اس سے اسلام کو آگے بڑھنا ہے، مسلمان اسلام کو اپنے اندر لے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے اندر اتار لیں تو اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا، مسلمان بھی محفوظ ہو جائیں گے. بات آسان ہے. اسلام کوئی دکھنے والی چیز نہیں کہ اس کو گھیرا بنا کر ہم اس کو پروٹیکٹ کریں، حفاظت کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کسی بلڈنگ کا نام ہو، وہ گرنے جا رہی ہو یا دشمن اس پر حملہ کر رہے ہوں، ہم اس بلڈنگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں. ایسی تو کوئی چیز اسلام نہیں ہے. اسلام ایک بیہیویئر ہے، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اسلام ایک سوچ ہے، اسلام ایک فکر ہے، اسلام ایک دین ہے. اور اس چیز کی حفاظت کے لیے ہمیں ویپنز کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی حفاظت کے لیے ہمیں گھیرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی حفاظت کے لیے ہمیں روڈ بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی حفاظت کا سمپل طریقہ ہے کہ اس کو اپنے اندر اتار لو، یہ بھی محفوظ، اس کے ساتھ مسلمان بھی محفوظ. اللہ اکبر. بہرحال میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بات سے بات نکل جاتی ہے تو یہ مضمون درمیان میں چھڑ گیا. تو اس رکوع کے اندر، چوتھے رکوع کے اندر رب العزت نے انسان کی اہمیت کو سمجھایا ہے، انسان کے اشرف ہونے کو سمجھایا ہے کہ تم معمولی نہیں ہے. دوسرے مخلوقات کو کمپیئر کر کے دکھلایا کہ تم معمولی نہیں ہے. فرشتے جنہیں تو اچھا سمجھتا ہے وہ بھی تیرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی تیرے آگے جھکے جا رہے ہیں. شیطان ابلیس جو فرشتوں کا شاگرد ہے، فرشتوں کا اسٹوڈنٹ ہے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ مسکنسیپشن لوگوں کے اندر موجود ہے کہ شیطان کو فرشتوں کا استاد کہتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. شیطان معلم الملائکہ ہے، معلم الملائکہ نہیں. عربک گرامر اگر آپ جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک ہوتا ہے معلم، پڑھانے والا، ٹیچر، اور ایک ہوتا ہے معلم، لام کے اوپر زبر، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. شیطان معلم الملائکہ نہیں، ٹیچر آف دا اینجلس نہیں، شیطان معلم الملائکہ ہے، اسٹوڈنٹ آف دا اینجل ہے. یعنی اسے فرشتوں کی شاگردی حاصل تھی، فرشتوں کے سے اس نے صحبت حاصل کی تھی. بہرحال شیطان جو فرشتوں کا شاگرد تھا اس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تجھے آدم کو سجدہ کرنا ہے. اس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تجھے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو اس زمانے میں جو دو بڑے مخلوقات تھے انسان سے پہلے، فرشتے اور جنات، ان دونوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا.
یعنی انسان کے سامنے جھکا دیا اور یہ بتلایا کہ یہ اشرف ہے، یہ اشرف ہے، یہ تم سب سے بڑا ہوا ہے۔ ریزن کیا بڑے ہونے کی؟ مٹی سے پیدا ہوا اس لیے بڑا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی، کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی۔ مٹی سے بنی ہوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، مٹی تو نیچے پاؤں میں روندے جانے والی ہے۔ توجہ کیجئے، مٹی پاؤں میں روندے جانے والی چیز ہے، اس کے اندر عزت نہیں ہے، اس کے اندر بلندی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مٹی میں علم ملا تو وہ مٹی نور کے سجدہ گاہ بنی، مٹی میں علم ملا تو وہ مٹی ابلیس جیسے عالم کی، میں کہہ رہا ہوں عالم کی سجدہ گاہ بنی۔ اللہ اکبر! ابلیس بڑا عالم ہے، ابلیس بڑا عالم ہے، چھوٹا موٹا نہیں۔ آج مدرسوں سے پڑھنے والے علماء جیسا نہیں، اس نے بابا آدم سے آج تک کے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، اس کا تجربہ کتنا ہوگا، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہوگا، آپ اندازہ کیجیے۔ میں بوڑھا ہو جاتا ہوں، 40-50 کی عمر میں پہنچ جاتا ہوں تو میرا تجربہ بڑھ جاتا ہے، میں دوسروں کو نصیحت کرتے پھرتا ہوں کہ بیٹا تجھے ابھی اس کا علم نہیں، جب تیری عمر آئے گی سمجھ جائے گا۔ میں نصیحتیں کرتے پھرتا ہوں 40 سال میں، اور ابلیس بابا آدم سے اب تک زندہ ہے اور کئیوں کو بہکا چکا ہے، کئیوں کو بہکا چکا ہے، اور وہ پورے وعدے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ ہے کہ اللہ سے اس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ تیرے اولاد آدم میں سے ہر ایک کو میں جہنم میں داخل کروا کر رہوں گا۔ چیلنج کے ساتھ وہ کام میں انوالو ہو کر کام کر رہا ہے، اس کا تجربے کا اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر! اس نے بابا آدم کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے بعد آنے والے کئی سارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی وہ اسی حالت میں موجود ہے۔ تو اللہ نے ایسے ابلیس کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے اندر علم کی صفت تھی جو ان دونوں کے اندر نہیں تھی، علم کی صفت تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، علم جس کے پاس نہیں ہے صرف عبادت کر رہا ہے، ایسے عابد پر، ایسے 1000 عابدوں پر ایک عالم بھاری ہے۔ کیوں؟ عابد کو شیطان آسانی سے بہکا سکتا ہے، عالم کو نہیں بہکا سکتا۔ وہ مشہور لطیفہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، حکایت ہے، کوئی واقعہ نہیں، حکایت ہے کہ ایک صاحب عابد تھے، عالم نہیں تھے، وہ خوب عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں وہ نہیں آئے، سارے محلے میں مشہور تھے کہ یہ بڑی عبادت کرنے والے ہیں، فجر کی نماز میں وہ نہیں آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید بیمار ہو گئے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر کو گئے کہ دیکھنے کہیں بیمار ہو گئے ہوں تو پھر ہم ان کی مدد کریں گے، تیمارداری کریں گے۔ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ اور چارپائی پر پیر ڈالے ہوئے اطمینان سے پڑے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نماز کو کیوں نہیں آئے؟ ہم سمجھے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر نماز معاف ہو گئی ہے، مجھ سے نماز معاف ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں تہجد کی نماز آج پڑھ رہا تھا تو ایک نور میرے سامنے آیا، اور اس نور نے کہا کہ آپ کی عبادتوں سے ہم خوش ہو گئے، آپ کی عبادتوں سے ہم خوش ہو گئے، اور آپ کو ہم نے اب سے آپ کی ساری عبادتیں معاف کر دی ہیں۔ تو وہ چونکہ عابد تھے، علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ اس کی بات میں بہک گئے، حالانکہ وہ شیطان تھا۔ تو انسان کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنی اس کی عزت ہوتی ہے، اتنا اس کا احترام ہوتا ہے، اتنا اس کے ساتھ تعلق میں
عظمت کا پہلو زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو شروع سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے انسانوں کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی ابتدا سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں انسانوں کو اللہ نے کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کافروں کا ذکر فرمایا، مسلمانوں کا، مؤمنوں کا ذکر فرمایا، منافقین کا ذکر فرمایا، اور پھر اس سے پہلے تیسرے رکوع کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر جو اس نے ظاہری نعمتیں فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے زمین کو بچھایا ہے، اس میں طرح طرح کے پھلوں کو ہم نے اگایا ہے، اس میں ہم نے آسمان کو تیرے لیے بنایا ہے، اس سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، تیری ضروریات کو ہم نے پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظر آنے والی نعمتوں کا ذکر کر کے کہا کہ جو خدا تیرے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کر رہا ہے اس پر تو کیوں ایمان نہیں لا رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس رکوع کے اندر اللہ نے انسان کے اوپر جو اندرونی نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ذکر گویا کہ فرما رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس کی شرافت ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف بنایا، اس کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ اللہ اکبر! نائب جس کا بنایا جاتا ہے بڑی بات ہے۔ اگر میں کسی عالم کا نائب بنایا گیا ہوں تو جیسے اس عالم کی عزت ہے، جیسے اس عالم کی رسپانسبلٹی ہے، وہ رسپانسبلٹی مجھ پر بھی آئے گی۔ میں اگر کسی صدر کا نائب بنایا گیا ہوں تو صدر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریاں، وہ ساری رسپانسبلٹیز مجھ پر بھی ہیں۔ میں کسی سیکریٹری کا نائب بنایا گیا ہوں تو سیکریٹری نہ ہو تو سیکریٹری کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ مجھ پر آ رہی ہیں۔ تو نائب ہونا ایک بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کس کا نائب؟ اللہ اپنا نائب بنا رہے ہیں، اپنا ثانی گویا کہ عمل میں، ذمہ داریوں میں زمین کے اوپر بنا رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر انہی مضامین کو ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ مسئلہ یہاں سن لیں، اور یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو یہ پورا رکوع ہم ایک ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ مسئلہ صرف باقی رہ گیا تھا اس رکوع کے حوالے سے۔ قرآن مجید ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے۔ کئی جگہ قرآن مجید نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ قرآن مجید نے اور کئی جگہ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق پیدا کرنا، امر حکم کرنا ہے۔ تو زمین میں ایک مسلمان کا دلی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ روئے زمین میں اگر کسی کی حکومت چلے گی وہ اللہ کی چلے گی، بس۔ روئے زمین میں کسی کا قانون چلے گا وہ اللہ کا قانون چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم مسلمانوں نے دین کو بہت چھوٹے انداز سے سمجھا ہے، بہت چھوٹے انداز۔ یہ افسوس ہے ہمارا۔ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر سے اسے اٹھا کر پٹخ دیا۔ اندازہ ہے آپ کی بہادری کا، اندازہ ہے آپ کی بہادری کا۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک آواز آئی رات کے وقت، صحابہ ڈر کر گھروں سے باہر نکلے کہ دشمن نے کہیں حملہ نہیں کر دیا۔ سب لوگ باہر گلی میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ دور سے ایک گھوڑا آ رہا ہے، دور سے ایک گھوڑا آ رہا ہے، اور وہ گھوڑا نزدیک آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پر سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اور وہ گھوڑا ہوتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں بہت دور تک جا کر دیکھ چکا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں
میں بہت دور تک جا کر دیکھ چکا ہوں، صحابہ ڈر کر باہر نکلے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی دیر میں گھوڑے پر سوار ہو کر دور جا کر پورے حالات کا جائزہ لے کر واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں دور دور تک جا کر دیکھ چکا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور ابو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ گھوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا گھوڑا تو بڑا مست ہے، بہت بہادر، بہت اچھا چلتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس گھوڑے سے نیچے اترے ہیں تو اس گھوڑے پر زین نہیں تھی۔ زین کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ایک قسم کی ایک ٹاٹ بچھائی جاتی ہے، اس میں پیر رکھنے کے لیے جگہ ہوتا ہے، لگام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو گھوڑا چلانے والا اچھا چلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہادر انسان، بہادر کا بہادر انسان جسے گھوڑ سوار میں اعلیٰ درجے کی مہارت ہو، وہ بھی بڑی مشکل سے یہ کام کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام فرمایا ہے تو آپ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شجاعت کا، بہادری کا۔ آپ سے زیادہ پلاننگ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، آپ سے زیادہ پلاننگ کرنے والا، جنگ کا نقشہ بنانے والا کوئی موجود نہیں تھا صحابہ کے درمیان۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پہاڑ کے نیچے چند صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں کہ تم یہاں سے ہرگز مت ہلو، چاہے مسلمان جیت جائیں ہار جائیں، تم اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن مسلمانوں نے غلطی کی، انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، چند صحابہ چھوڑ کر ہٹے ہیں، پیچھے سے کافروں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پلاننگ کا اندازہ کیجیے، اللہ اکبر، پلاننگ کا اندازہ کیجیے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنے والے، عمدہ طریقے سے پیش آنے والے، لوگوں سے اچھی طرح ملنے والے، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کثرت سے ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، یہ تصور ہمارا ہے۔ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بہادر کوئی انسان نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر شجاع کوئی انسان نہیں، پلاننگ بنانے والا کوئی انسان نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمت کا اندازہ کیجئے، جنگ حنین میں صحابہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، تیر برسات کی طرح حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور زور سے چلاتے ہیں، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کہاں تم لوگ جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہادری کا آپ اندازہ کیجیے۔ مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، مسلمان حالات کو سمجھنے والا ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے، مسلمان شجاع ہوتا ہے، مسلمان دور تک سوچنے والا ہوتا ہے۔ افسوس ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہماری گفتگو کب ہوگی؟ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں خلافت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خلافت ایک پیور پولیٹیکل ٹرمینالوجی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اپنا، کہ تم زمین میں جا کر میری نیابت کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے احکامات کو زمین پر امپلیمنٹ کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے بعد جو صحابہ آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ انبیاء اللہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، یعنی اللہ کے خلیفے کے خلیفہ، اللہ کے خلیفے کے خلیفہ۔ میرے بھائیوں، اس پر بہت تفصیل تو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ خلافت اسلام کا ایک ضروری حکم ہے۔ اسلام خلافت کے تصور کو پروموٹ کرتا ہے۔
اسلام امیر المؤمنین کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ ہم مسلمان اگرچہ جمہوری ملک میں ہیں، ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سیاست فرمائی وہی مثالی سیاست ہے، وہی آئیڈیل سیاست ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا اسی وقت کامیاب ہوگی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آئے گی۔ آپ ہزار محنتیں کیجئے، آپ ہزار جد و جہد کیجئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں، انصاف قائم نہیں کر سکتے، امن قائم نہیں کر سکتے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کئی ہزار سالوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس درمیان کئی لڑائیاں پوری دنیا میں ہوئی ہیں، پوری دنیا میں ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر 19ویں صدی تک 19 صدیاں گزرے ہیں، اس میں بھی کئی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس پوری لڑائیوں میں جتنے لوگ مرے ہیں اس سے زیادہ صرف اس ایک سینچری میں لوگ مرے ہیں، اس سے زیادہ۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کتنے لوگ مرے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہے، آپ کی ذہن کی بنائی ہوئی سائنس ہے، آپ کے لائے ہوئے نظام ہے، آپ کا جمہوری نظام ہے، آپ کا سوشل نظام ہے، آپ کا اشتراکی نظام ہے، آپ ہی کا سب کچھ ہے، لیکن لوگ مرے زیادہ اس دور میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پر 3 سال کی زندگی میں ریولیوشن لایا تھا، اور اس پوری زندگی میں کافر اور مسلمان سب کو ملا کر 1,500 لوگ بھی نہیں مرے تھے۔ کافر اور مسلمان دونوں کو ملا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 ایئر لائف میں 1,500 لوگ بھی نہیں مرے تھے۔ اتنا مبارک ریولیوشن کائنات میں کبھی نہیں ہوا۔ فرانس میں ریولیوشن آیا، سوویت یونین میں ریولیوشن آیا، کئی ہزار لوگ مارے گئے، کئی ہزار لوگ برباد ہوئے۔ اتنا مبارک کانسیپٹ جس میں کہا گیا ہے کہ تو دشمن کی عورت پر حملہ نہیں کر سکتا، تو دشمن کے بچوں پر بھی حملہ نہیں کر سکتا، تو جو سرنڈر ہو جائے اس کو مار نہیں سکتا، تو دشمن کی کھیتیوں کو نہیں جلا سکتا، تو دشمن کے درختوں کو نہیں کاٹ سکتا، تو دشمن کے بوڑھوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تعلیمات اسلام کی ہیں، یہ تعلیمات ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی تو ہم خلافت کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے، خلافت کے مسئلے کو ہضم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب خلیفہ ہیں اللہ کے اس روئے زمین پر۔ اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرنا، اس دنیا میں چلانا، یہی ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ میں میرے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کروں، میری طاقت اگر ہے میں اپنی گلی میں اسلام کو نافذ کروں۔ میں محلے کا بڑا ہوں، میں مسجد کا بڑا ہوں، محلے اور مسجد میں میری چلتی ہے، میں محلے کے اندر ریولیوشن لاؤں، اسلامی ریولیوشن لاؤں، مسلمانوں کی ضروریات کو فلفل کروں۔ یہاں کے بچے برباد ہو رہے ہیں، یہاں کے نوجوان الامان والحفیظ نشے کے عادی ہو رہے ہیں، یہاں کی عورتوں میں پردہ ختم ہو چکا ہے، یہاں کے لڑکے لڑکیاں آپس میں ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، یہاں سود کا بول بالا ہے، یہاں حرام کاریوں کا بول بالا ہے، یہاں عیاشیوں کا بول بالا ہے۔ ان کو ختم کون کرے گا؟ ان کو اسلام کون سمجھائے گا؟ ان کو اسلام کون پڑھائے گا؟ یہاں کی شادیوں میں الامان والحفیظ اسراف کا وہ گھورک دندہ ہے جو ایک کافر سے بھی ہم نہیں سوچ سکتے۔ یہاں کے ختنوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہاں کی شادیوں میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں کے دوسرے رسم و رواجوں میں کروڑ روپیوں کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ان کو کون تھامے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون بتلائے گا کہ بابا یہ دنیا میں رہنا ہمیشہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر تجھے چلا جانا ہے، تجھے اپنی
آخرت کو سنوارنا ہے، تجھے اپنے دین کو سنوارنا ہے، انہیں کون بتائے گا، انہیں کون سمجھائے گا؟ کس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑیں، کس کے پیروں میں جا کر گریں؟ علماء بولے جا رہے ہیں، علماء سمجھائے جا رہے ہیں، ممبروں سے آوازیں آ رہی، محرابوں سے آوازیں آ رہی، لوگوں کے کانوں پر ٹکراتی ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں کیوں نہیں رونگتی، جوں کیوں نہیں رینگتی؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب ریسپانسیبل ہیں۔ اس کو میں سمجھا رہا ہوں، اس رکوع کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب ریسپانسیبل ہیں۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ریسپانسیبل ہے، جو کچھ تمہارے انڈر ہے ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے مانگا جائے گا، تمہیں کھٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا، تم سے کھرا کھوٹا پوچھا جائے گا۔ تو رب العزت سے دعا فرمائیں ہمیں رسپانسبلٹی سمجھائے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے انتھک کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک بات میں اس وقت اور یہاں دہرانا چاہوں گا، جمعے کے دن میں نے اپنی مسجد میں بھی وہ بات اٹھائی تھی کہ اگلے اتوار کو تفسیر نہیں ہوگی۔ آج 4 تاریخ ہے، اگلا اتوار 11 تاریخ ہے، 11 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز تفسیر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تفسیر کے اس پروگرام سے بڑھ کر پورے چنئی کے لیے ایک دوسرا پروگرام ہے۔ وہ کیا پروگرام ہے؟ 11 تاریخ کو 3:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک مسجد معمور منڑی میں ایمان پادگاپو ماناڑ تحفظ ایمان کانفرنس ہونے والی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے اس پورے مدراس میں 3 طرح کے فتنے بہت زور اور شور کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ فتنے تو ہزاروں ہیں، یہ 3 ہی کیوں؟ یہ 3 اس لیے کہ یہ تینوں ایمان کے چور ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو ہمیں بہت سیریس ہو کر دیکھنا ہوگا، یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ کون 3 فتنے؟ ایک ہے قادیانیت کا فتنہ، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت۔ کتنا پیارا نام ہے، احمدیہ مسلم جماعت، ہم لوگ کہتے ہیں قادیانی۔ دوسرا فتنہ ہے 19 گروپ کا، وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں سبمیٹرز ٹو گاڈ الون۔ کیا کہتے ہیں؟ سبمیٹرز ٹو گاڈ الون، کڈول مٹم۔ تیسرا فتنہ ہے جو نیا مدراس میں امپورٹ کیا گیا ہے، وہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ یہ نیا فتنہ ہے، ابھی 2 سال بھی اسے نہیں ہوئے ہیں پورے۔ یہ تینوں فتنے آج بہت تیزی کے ساتھ پورے چنئی میں پھیل رہے ہیں، پورے چنئی میں پھیل رہے ہیں، اور یہ تینوں پورے علماء کے فتوے کے حساب سے کافر ہیں۔ صرف اہل سنت ان کو کافر نہیں کہتے، باقی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ساری جماعتیں ان کو کافر کہتی ہیں۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ رشتے رکھنا، ان سے تعلقات قائم کرنا، ان کو دوست بنانا، ان کے یہاں خریدنا بیچنا، ان کی شادیوں میں جانا، ان کی دکانوں میں جانا، ان کی خوشیوں میں جانا، ان کے غموں میں جانا، یہ اگر مر جاتے ہیں تو ان کو اپنے قبرستانوں میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ اجتماع ہمارے سر قاضی صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، وہ خود تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 17 تاریخ کو نومبر میں مسجد کے علماء، ائمہ اور کمیٹی ممبران کا ایک اجلاس ہو چکا ہے، اس میں بھی قاضی صاحب خود تشریف لائے ہیں، اپنی پوری کمزوری کے باوجود وہ خود تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو میں اپنا سمجھ کر کروں، میں اپنا اوڑھ کر کروں، اور آنے والے 11 تاریخ کو بھی قاضی صاحب خود آ رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ کیا کہا؟ لوگوں سے کہیے کہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ تو بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں 11 تاریخ کو اتوار کے دن 3:30 بجے سے لے کر 10 بجے رات تک مسجد معمور منڑی میں۔ تو
تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب وہاں پہنچیں، اور صرف ہم نہیں، اپنے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں سب کو جوڑ جاڑ کر وہاں پہنچے، ان فتنوں کو سمجھیں۔ یہ سنگین فتنے ہیں۔ ٹرپلیکن کے اندر کی نیوز میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرپلیکن کے اندر 19 گروپ کے لوگ آ چکے ہیں، ان کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ سپاری گھنٹے کے اندر کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو 19 گروپ یعنی رشاد خلیفہ کو نعوذ باللہ رسول مانتے ہیں۔ کسے مانتے ہیں؟ رشاد خلیفہ کو رسول مانتے ہیں۔ قادیانی غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے فالو کرنے والے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ میرے اوپر حملہ کریں تو میں برداشت کر لوں گا، میرے آقا پر کوئی حملہ کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، یہ میرے ایمان کی غیرت مجھے گوارا نہیں کرے گی۔ تو اس لیے ان فتنوں کو بالکل ختم کرنا۔ یہاں تک میں کہوں، مجھے خبریں ملی ہیں کہ فیگرا فورٹ کے اندر کئی لوگوں کی دکانیں ایسی ہیں جو 19 گروپ کے ماننے والے، ہم لوگ وہاں سے کپڑے خریدتے ہیں، ہم لوگ وہاں اپنے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے، اسلام کی روح سے ناجائز۔ اور بھی کہاں کہاں ہے یہ نہیں معلوم۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ پیریمیٹ کے اندر، اور آپ کے قریب میں نیوز آئی کہ ایگمور تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ایگمور سے ہمارا رائے پٹا تو کچھ دور نہیں ہے، پلہ ورم میں ان کا اڈا ہے، وہ لوگ خوب محنت کریں۔ واٹس ایپ میں آپ کو بھی کئی ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہوں گی کرناٹک کی کہ ہبلی میں فلانے لوگ کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بینر بھی انشاءاللہ 2-3 دنوں میں آپ کی مسجد کے سامنے بھی لگایا جائے گا 11 تاریخ کے جوڑ کا۔ تو آپ سبھی حضرات اگلے اتوار کو اپنے پورے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پہنچیں۔ دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ایسا کوئی فتنہ عجیب و غریب قسم کی کوئی بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کا پڑوسی یا آپ کا بازو کے دکان والا یا آپ کا پہچاننے والا یا آپ کے خاندان والا کوئی اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کریں کہ یہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اور 19 نمبر کی یہ خاصیتیں ہیں، یا فلانا مہدی ہے، ڈھمکانا عیسیٰ ہے، اس طرح کی کوئی باتیں کریں تو آپ فوراً اپنے محلے کی امام صاحب کو مطلع کریں کہ یہ بندہ یہاں فتنہ پھیلا رہا ہے، اور ہو سکتا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں۔ یا آپ نہیں چاہتے ہیں مجھ سے کہنا تو پرشیوا کم میں جو صدر دفتر ہے تحفظ ختم نبوت کا، ارد نبی تو پادگا پپے روئی، وہاں سے کانٹیکٹ کر کر ان کو بتلائیں، اور وہ لوگ جو کچھ لیگل طریقے ہیں، جو کچھ کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کرنے والے بنے۔ یاد رکھیں، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا پکا جنتی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا پکا جنتی ہے۔ دین کے دوسرے کام کرنے والے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کی جو حفاظت کرتا ہے وہ دین کی نہیں، محمد الرسول اللہ کی خدمت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے دوسرے کام جو کرتے ہیں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ختم نبوت کی جو خدمت کرتا ہے وہ دین کی نہیں، وہ صاحب دین کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ خدمت کرنے والا۔ تو ہم سب اس مسئلے کو سیریس ہو کر سمجھیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ سب سے زیادہ نوجوانوں میں پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ دیکھنے میں تبلیغ جماعت والوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کس کی طرح نظر آتے ہیں؟ تبلیغ جماعت والوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور تبلیغ جماعت والوں کے اوپر ہی ان کا حملہ آج تک ریکارڈڈ زیادہ ہے۔ نوجوانوں پر بھی وہ حملہ کرتے ہیں، ان کو بھی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 19 گروپ والے اکثر پڑھے لکھے نوجوانوں کے اوپر ان کو اپنے ایمان کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور قادیانی فرقہ یہ تو شروع سے کئی سالوں سے ہے، اور یہ بھی خوب محنت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک مولوی صاحب کچھ نہیں کر سکتے، ایک محلے کے آدمی کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب مل کر اللہ کے نبی کے آخری نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میرے نبی کو مجھ سے دور کرنے والا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ہم بہت ہوشیار رکھیں، 3 نگاہیں بنا کر چاروں طرف دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی فتنہ ہمارے محلے میں کم از کم
نہ آئے۔ دوسری جگہ ہے وہاں محنتیں ہو رہی ہیں، یہاں نہیں ہے، تو ہم پہلے سے ہوشیار رہیں کہ اس طرح کا کوئی فتنہ ہمارے یہاں آ کر مزید فتنہ انگیزی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔